تو میں سلام پیش کرتی ہوں آپ لوگوں کو۔ شوق پرواز کر رکھتے ہو تو شاہین بنو، شوق پرواز کر رکھتے ہو تو شاہین بنو، ورنہ کوے بھی ہواؤں میں اڑا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں تمام ایم پی ایس کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ہم دل و جان سے اپنی وطن کے لیے محنت کریں گے، اور میں الائنس پارٹی کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے ڈپٹی اسپیکر سیٹ کے لیے منتخب کیا۔ جناب اسپیکر، میں یہاں کوئی کتابی باتیں بیان کرنے نہیں آئی، اور نہ ہی میرا مقصد وہ سیاست ہے جو الزام تراشیوں اور پروپیگنڈوں کی ہے۔ ہم وہ سیاست کریں گے جس میں ہمارے قوم اور ہمارے لوگوں کی کامیابی اور بھلائی ہو۔ میں یہاں پہ بہت سادہ سے الفاظ میں پاکستان کے مسائل پہ بات کرنا چاہوں گی، لیکن پریشان ہوں کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں۔ کیا میں الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کروں یا مذہبی فرقوں کے بارے میں بات کروں؟ بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی یا عورت پر تشدد کے خلاف بات کروں؟ تعلیمی اداروں کے بارے میں بات کروں یا وہ نوجوان جو اپنی مقصد اور منزل کو بھول چکے ہیں ان کے بارے میں بات کروں؟ کیا غیرت کے نام پر قتل ہونے والی میں ان مظلوم بہنوں کے بارے میں بات کروں؟ جناب اسپیکر، یہ مسائل ایسے ختم نہیں ہوں گے، ہمیں خود اس کی روک تھام کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ اس بات پہ ایک شعر یاد آیا، دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل، دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالاتوں کا رخ موڑ لیا ہو۔ ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ڈومیسٹک وائلنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عورت پر تشدد کرنا مرد غیرت سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے مرد عورت کا محافظ ہے۔ مرد کو عورت پر بالاتر بنایا گیا تاکہ وہ اس کے حقوق کی حفاظت کر سکے، نہ کہ وہ عورت کے اس کے حقوق سے محروم کر دے۔ میں یہاں پر تمام مردوں کی باتیں نہیں کر رہی، وہ کہتے ہیں نا سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، ہاتھ کے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ میں آج خود 400 ایم پی ایس کے درمیان موجود ہوں، خود کو سیف فیل کر رہی ہوں۔ میں معاشرے کے ان چند مردوں سے مخاطب ہوں، ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں میڈیا کے ذریعے کہ خدا را اپنے عورتوں پر تشدد نہ کرے۔ وہ عورت اگر بیٹی ہے تو وہ رحمت ہے، وہ اگر بیوی ہے تو آپ کے دین کو مکمل کرتی ہے، وہ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عورت نے ہمیشہ ہر مرحلے میں مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو اس کو تعلیم کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، جب وہ بہن ہوتی ہے تو اس کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے یا زبردستی شادی کروائی جاتی ہے، جب وہ بیوی ہوتی ہے تو جہیز کے تانے مار مار کر اس کو زندہ لاش بنا دیا جاتا ہے، جب وہ ماں ہوتی ہے تو اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ کہاں کا قانون ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا اسلام میں یہ نہیں آیا کہ عورتوں کو اس کو برابر کے حقوق دیا جائے، خواہ وہ تعلیم ہو یا وراثت ہو؟ ہمارا معاشرہ تب ہی ترقی کر سکتا ہے جب مردوں اور عورتوں کو برابر کے حقوق ملے۔ تہذیب یافتہ قومیں اپنے عورتوں کو برابر مواقع دیتی ہے۔ آغا باچا خان بابا وای کته ګوره چې دا قوم څومره مهذبه دی، نو وایي ته وګوره چې دوی د خپلو ښځو سره څنګه برتاو لري۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ جناب اسپیکر، ہم نے پاکستان کو بہت جدوجہد اور قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ بہت سے غیرت مند نوجوانوں نے جان پہ کھیل کر اس کے بعد پاکستان وجود میں آیا تھا، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم نے پاکستان کا کیا حشر بنا دیا ہے۔ ہم نے تو فلسطین کو بچانا تھا، لیکن یہاں تو پاکستان سے فلسطین بنا ہوا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں یہودی مسلمان اور یہاں مسلمان لڑ رہے ہیں۔ ہمارے پیارے بھائی ریحان زیب کو شہید کر دیا گیا، کیا کوئی یہودی آیا تھا؟ نہیں نا، تو پھر کس نے کیا؟ یہاں مسلمان ہی مسلمان کا قاتل ہے۔ میں میڈیا کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ ریحان زیب کو اور اس کے خاندان کو پورا کا پورا انصاف دے دیا جائے۔ ریسپیکٹڈ ایم پی ایس،
چاہے وہ الائنس پارٹی کو ہو یا ریفرینڈم کے ہو، میرے لیے سارے قابل قدر اور قابل احترام ہے. میں آپ سب سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم مارے جائیں گے؟ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ خدا را اپنے لیے آواز اٹھائے. میں ثانیہ جاوید آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی ہو کر مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے آواز اٹھاؤں گی، اور اپنے وطن سے وعدہ کرتی ہوں کہ قد ظلمون پورا نشوا گران وطنہ جن کے اب میں دعوت دیتا ہوں ڈپٹی اسپیکر فرام یوتھ ریفرینڈم پارٹی جناب رحمان کو کہ وہ